کہ 41 سال کے بعد پاکستان کا اس اجلاس کو ہوسٹ کرنا ڈیفینیٹلی ایک سفارتی کامیابی تو ہے، بٹ ادروائز جو افغانستان کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا، آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس میں صرف اور صرف پریس کانفرنسز یا خطابات یا دعووں سے اور وعدوں سے ہٹ کے کچھ ٹینجیبل نکل پایا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ 41 ایئرز کے بعد ایکسٹراڈنری سیشن افغانستان پہ ہو رہا ہے. ادروائز OIC کی میٹنگز پاکستان میں، ایون ایکسٹراڈنری سمٹس اور نارمل سمٹس اور فارن منسٹر میٹنگز، دوسرے ایونٹس ہوتے رہے ہیں ریگولیرٹی کے ساتھ. افغانستان پہ سوویت یونین کی انویژن کے بعد ایکسٹراڈنری سیشن ہوا تھا اور آج پھر ہوا ہے، اور حالات بھی اس سے زیادہ خراب ہیں، کیونکہ آپ نے خود بھی ابھی بات کی ہے اور بڑے ایمپلی کانفرنس میں بھی یہ باتیں ہوئی ہیں، اور UN کی رپورٹس بھی ہیں. UN سیکرٹری جنرل کے اسپیشل انوائے نے جس طرح آج ڈیٹیل میں بتایا کہ افغانستان میں کیا کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ سب اپنی جگہ ہے. جی، آپ دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم تو سپٹمبر سے وارن کرتے آ رہے ہیں، پاکستان دنیا کو الرٹ کر رہا تھا کہ افغانستان میں ایک ہیومینیٹیرین المیہ جنم لے رہا ہے. UN کی آپ اگر دیکھیں تو سپٹمبر سے ان کی بھی وارننگز، الرٹ ایشو ہو رہے ہیں کہ افغانستان میں حالات بہت خراب ہونے والے ہیں، کیونکہ ان کا جو بھی پیسے تھے وہ ان کے ایسٹس فریز کر دیے گئے، ان کے بینکس کو بالکل ڈس فنکشنل کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ 75% ان کا جو بجٹ تھا وہ باہر سے آتا تھا، وہ سب چیزیں ایک دم سے سب بند ہو گئیں. تو اور افغانستان فوڈ بھی اپنا زیادہ باہر سے ہی امپورٹ کرتا ہے. تو اس وجہ سے یہ نظر آ رہا تھا پہلے سے کہ یہ بہت خوفناک قسم کی ونٹرز ہونے جا رہی ہیں افغانستان کے لیے. جہاں تک فرق کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ جو لوگ پچھلے 20 سال سے افغان شادیوں پہ، افغان جنازوں پہ بمباری کرتے رہے، ان کے لیے شاید یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن پاکستان جیسے ملکوں، باقی نیبرز کے لیے اور جنرلی مسلمان ملکوں کے پاپولیشنز کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہے، اور سب سے بڑھ کے افغانز کے لیے. بالکل یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ہم ٹھیک ہے، یہ اوبویسلی OIC کو لے کر جیسے ماضی میں بھی لوگوں کے خدشات رہے کہ ایک خاموش تماشائی کا کردار OIC نے ادا کیا، یا بڑے لوگ یہ بات کرتے تھے کہ نان فنکشنل ہو کر رہ گئی ہے، بڑے بڑے مسلمان ممالک کے کرائسس میں جو ہے وہ کہیں کچھ ٹھوس نہیں کر پائے. اب اوبویسلی یہ افغانستان کی صورتحال پر ہے، اس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں جس پر ایٹ لیسٹ اتفاق ہوا ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لیے. لیکن امبیسڈر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اب جس طریقے سے آپ نے ابھی خود بھی ذکر کیا، آج شاہ محمود قریشی صاحب بھی پریس کانفرنس میں ذکر کر رہے تھے کہ جو بینکنگ چینلز ہیں، جو فائنینشیل چینلز ہیں، ان کو کھولا جائے، ان کو ان لاک کیا جائے. اب اس پہ آپ امریکہ کو یا کیسے کنونس کر پائیں گے؟ یہ تو یہاں پر چلیں ڈیسیژن ہو گیا ہے، بٹ یہ آسان ہوگا؟ تھوڑا سا OIC کے ڈیفنس میں اگر ہم کرٹیسزم پہ آئیں تو آج تک یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل نے کیا کیا ہے، کشمیریوں کے لیے کیا کیا ہے، فلسطینیوں کے لیے کیا کیا ہے، کتنی زیادہ فیلیئرز ہیں ان کی بھی. OIC آپ کو ڈیوائیڈڈ نظر آئی ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی چاہے وہ سیریا ہو، چاہے وہ یمن ہو، وہاں پہ مسلمان ممالک خود ہی پارٹیز تھے. تو OIC اس میں جب ممبر اسٹیٹس اگریسرز ہوں اور اگریوڈ ہوں تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ OIC کوئی پوزیشن لے سکے. لیکن جہاں تک باقی معاملات ہیں اس سے نہیں، یہ بات آپ کی درست ہے کہ آج تک اقوام متحدہ نے، یونائٹڈ نیشنز نے کون سی ایسی چیزیں، ان کی بہت ساری قراردادیں ہیں جس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، تو OIC کے لیے بھی اوبویسلی مشکل ہے. ایک سوال ضرور امبیسڈر صاحبہ میں کرنا چاہوں گی آپ سے کہ آج OIC کے سیکریٹری جنرل بھی موجود تھے ایک پریس کانفرنس. جی فرمائیے.
جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ ابھی جو حالات ہیں OIC کے سیکریٹری جنرل بھی ایک پریس کانفرنس میں موجود تھے اور وہاں پر ان سے ایک سوال بھی کیا گیا کہ یہ زیادہ سے زیادہ اس کانفرنس میں ظاہر ہے پلیجز سامنے آئیں گے، تو ابھی آپ نے فنڈ ایک اسٹیبلش کیا ہے، اس فنڈ میں کتنے پیسے آئے ہیں، کتنا فنڈ اکٹھا ہو چکا ہے؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ ابھی نہیں اس طریقے سے پلیجز سامنے آئے یا کوئی فنڈ جو ہے وہ ہم نہیں بتا سکتے، کیونکہ ہمارا جو افغان آفیشلز ہیں، افغان اتھارٹیز ہیں، ان سے رابطہ نہیں ہے، وہاں سے پتہ چلے گا کہ کیا ضرورت ہے، کیا نیڈ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ دیگر ممالک اپنے پلیجز سامنے رکھیں گے۔ یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے کیونکہ افغانستان کا ڈیلیگیشن موجود ہے یہاں۔ اصل ٹاسک ہے کہ وہاں لوگوں تک وہ چیزیں پہنچیں۔ جی دیکھیے، ایک تو پہلی بات ہے کہ افغان ڈیلیگیشن یہاں موجود تھا، کنسرن پارٹی جو ہے، جو افغان لوگ ہیں، ان کی جو حکومت ہے، آپ اسے تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن ان کی اس وقت پورے افغانستان پہ رٹ ہے، اور وہ یہاں کانفرنس میں موجود تھے، اور ان کی بائی لیٹرل میٹنگز بھی ہوئی ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ ضرورت کیا ہے، یہ چیزیں سب تو بڑے کلیئرلی آرٹیکولیٹ ہو چکی ہیں۔ یہ تو ورلڈ فوڈ پروگرام، UNHCR اور WHO، یونیسیف، یہ سب لوگ بہت کلیئرلی بتا چکے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی یہ ایکسکیوز نہیں کہہ سکتا، یہ نہیں بنا سکتا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ افغانس کو چاہیے کیا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ فنڈ اسٹیبلش ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ آج OIC کے سیکریٹری جنرل کی طرف سے کہا گیا۔ رائٹ، تھینک یو ویری مچ۔ ایمبیسڈر تسنیم اسلم صاحبہ ہم سے بات کر رہی تھی اس حوالے سے خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع جہاں پر بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ ہوئی۔ اوبویسلی اگر ہم لوکل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو سیاسی جماعتوں کو، تمام ہی سیاسی جماعتوں کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ انہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ لوکل گورنمنٹس جو ہیں وہ بن پائیں، اختیارات جو ہیں وہ نچلی سطح تک منتقل ہو پائیں، مقامی حکومتوں کو مل پائیں۔ ہمیشہ سے یہ دیکھنے میں آیا ہے پاکستان میں کہ جب بھی کوئی ملٹری رجیم آئی ہے، مارشل لا رجیم آئی ہے، تو وہاں پر لوکل گورنمنٹ کے لیے کام ہوا ہے۔ ایوب خان نے سب سے پہلے بیسک ڈیموکریسیز آرڈیننس 1959 میں انٹروڈیوس کرایا تھا لوکل گورنمنٹ بنانے کے لیے، پھر میونسپل ایڈمنسٹریشن آرڈیننس آیا 1960 میں، پھر جنرل ضیاء الحق کے ٹائم پہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 1979 آیا جو کہ 2000 تک آپریشنل رہا، کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دو اس کو موجود نہیں تھی۔ پھر اسی طریقے سے جنرل مشرف 2001 میں لوکل گورنمنٹ آرڈیننس لے کر آئے۔ پھر 18ویں ترمیم میں صوبوں کو یہ منتقل کر دیا گیا کہ وہ ڈیسائیڈ کریں، اور پھر ہر صوبہ جو ہے وہ اپنا اپنا ایک سٹرکچر سامنے رکھتے ہوئے مقامی حکومتیں تشکیل دے سکتا ہے۔ بٹ انفارچونیٹلی ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے اس جانب توجہ نہیں دی۔ دیر آئے درست آئے، بالآخر یہ انتخابات ہو رہے ہیں، بلدیاتی حکومتوں کی طرف توجہ جا رہی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی۔ شوکت یوسف زئی صاحب صوبائی وزیر ہیں خیبر پختونخوا کے، PTI کے سینئر رہنما ہیں۔ سینیٹر حاجی غلام علی صاحب سینئر رہنما ہیں JUIF کے، آپ کے صاحبزادے بھی یہ انتخاب جو ہے وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور ممتاز بنگش صاحب بیورو چیف ہیں 92 نیوز کے،